نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ جو حج کی عبادت ہے یہ اہم ترین عبادت ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے خاص مقامات پر بلا کر کچھ نوازنا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں، کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اور بہت سے بندے وہ ہیں جو اس عطا میں سے بہت کچھ اخذ کرتے ہیں، بہت کچھ وہاں سے لے کر آتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو خالی جاتے ہیں، خالی آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں دو باتوں کا خیال کرنا ہے۔ ایک تو جو ظاہری احکام اور آداب ہیں اس کا خیال رکھنا ہے، اور کچھ باطنی احکام اور آداب ہیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو جو ان دو باتوں کی طرف توجہ دے گا اور سارے سفر میں پورا دھیان رکھے گا ان دو باتوں کی طرف کہ اس وقت میری طرف ظاہری آداب کون سے متوجہ ہیں، ظاہری احکام کون سے متوجہ ہیں، اور باطنی آداب اور احکام اس وقت میری طرف کون سے متوجہ ہیں۔ میں حرم شریف میں ہوں، میں مسجد حرام میں ہوں، میں بیت اللہ کے سامنے ہوں، میں صفا مروہ پہ ہوں، میں اپنے ہوٹل میں ہوں، تو میری طرف کون سے حکم متوجہ ہیں ظاہری اعتبار سے، اور کون سے احکام متوجہ ہیں باطنی اعتبار سے۔ پھر میں غار حرا کی طرف جا رہا ہوں، جبل سور کی طرف جا رہا ہوں، مینا کی طرف جا رہا ہوں، مینا میں پہنچ گیا، عرفات پہنچ گیا، مزدلفہ میں آ گیا، تو اب میری طرف کون سے احکام متوجہ ہیں اور کون سے آداب مجھے یہاں اختیار کرنے ہیں، اور باطنی طور پر اس وقت مجھے کیا کیفیات اپنے اوپر طاری کرنی ہے۔ پورے سفر میں ہر وقت ان باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے، اور اگر ان دو باتوں کی طرف توجہ ہٹ گئی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، شاہی دربار میں حاضری ہے۔ ایک دفعہ ہم نے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ حضرت یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ بیت اللہ جاتے ہیں تو ان کے لیے تو بیت اللہ کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے، تو بیت اللہ کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر حاضر ہوتے ہیں تو ان کو تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ حاضری نصیب ہوتی ہے، اور بڑے اطمینان سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور عام آدمی کو تو یہ سعادتیں نہیں ملتی۔ اب یہ لوگ بیچارے جیسے جاتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں، جیسے پہلے کورے تھے اب بھی کورے ہی ہوتے ہیں، کوئی ان میں تبدیلی کے آثار نظر نہیں آتے، اور بلایا تو اللہ نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ ہی بلا رہے ہیں، اور ان کو بھی اللہ ہی بلا رہے ہیں، اور ان کے لیے بیت اللہ کے دروازے بھی اللہ تعالیٰ ہی کھلوا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے پتہ نہیں ہلتا۔ تو اتنی بڑی سعادت ان کو مل رہی ہے مگر محرومی ہے، کیوں؟ تو استاد محترم نے بڑا عجیب جواب دیا، میاں شاہی دربار میں مجرم کو بھی بلایا جاتا ہے، شاہی دربار میں مجرم بھی حاضر ہوتا ہے اور مطیع بھی حاضر ہوتا ہے، دونوں ہی درباریں شاہی میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ مطیع کو بہت کچھ مل جاتا ہے، مجرمانہ حیثیت سے باہر جاتا ہے، حاضری تو دونوں کی لگ گئی، تو وہ مجرمانہ حاضری ہے، بلایا جا رہا ہے دربار میں مگر مجرمانہ طور پر وہ حاضری دے کر چلے جاتے۔ تو بات تو ان لوگوں کی تھی، مگر ہمیں اپنے اوپر منطبق کرنی ہے کہ جناب ہماری حاضری مجرمانہ ہوگی، مطیعانہ ہوگی۔ ہمیں جو بلایا جا رہا ہے مجرم بنا کے بلایا جا رہا ہے، اور تنبیہ اور سرزنش کے لیے بلایا جا رہا ہے، یا نوازنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیوں بلایا جا رہا ہے۔ یہ سوچنا ہے کہ اللہ آپ بلا رہے ہیں، آپ انہیں اسباب مہیا فرمائے، اور کروڑوں فرزندان توحید میں اللہ آپ نے ہمیں چن لیا اور دربار شاہی کی حاضری نصیب فرما رہے ہیں، تو یا اللہ یہ حاضری مجرمانہ نہ ہو، مطیعانہ ہو، نوازنے کے لیے ہو، تنبیہ اور سرزنش کے لیے نہ ہو۔
تو یہ ابھی سے مانگنا ہے. جتنا مانگیں گے، جتنا اپنی طلب صادق اللہ کو دکھائیں گے، وہاں سے عطائیں نصیب ہوں گی، وہاں سے ملے گا. اور جتنا غفلت اور لاپرواہی اختیار کریں گے اتنا محرومی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی کہ بھئی اللہ کے دربار میں چلے گئے، اللہ کا قرب مل گیا اور پھر تبدیلی نہ ہے. یعنی وہ دربار تو ایسا تھا جیسے کہ فرض کیجئے کہ کوئی مشک والے کی دکان پر جائے اور مشک والا اس کے کپڑوں پر مشک کی چھینٹیں ڈال دے، تو اب یہ جو باہر نکلے گا تو ہر جگہ ہر ایک محسوس کرے گا کہ یہ مشک لگا کے آیا ہے. اس کو بتانا نہیں پڑے گا کہ میں مشک والے کی دکان پر گیا ہوں، بلکہ اس سے جو گلے ملے گا، اس سے جو ہاتھ ملائے گا، وہ خود محسوس کرے گا کہ یہ مشک والے کے پاس سے ہو کر آئے. تو ہم اللہ معاف فرمائے جو بیت اللہ کو دیکھ کر آتے ہیں، تو کیا ہمیں کچھ محسوس ہوتا ہے وہاں سے انوار، برکات، فیوزات، اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی طرف کھنچاؤ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کا جذبہ، اس کی مہک، وہ ہمیں کچھ محسوس ہوتی ہے؟ خود غور کیجیے. تو مل تو رہی ہے مگر ہم اس کو محفوظ نہیں کر رہے، ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے ابھی سے مانگنا ہے، بار بار مانگنا ہے کہ اللہ یہ حاضری آپ کے قرب اور رضا کا ذریعہ ہو، اور ایسا قرب ملے کہ پھر کبھی دوری نہ ہو، ایسی رضا نصیب ہو کہ پھر کبھی ناراضگی آپ کی ہو نہ. ابھی سے طلب صادق ہو، ابھی سے مانگنا ہو، اور پھر وہاں جا کے یہ مانگنا بڑھ جائے، پھر تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت کچھ ملے گا. اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں کچھ حج کے آداب سکھائے گئے کہ مومن کا حج کیسا ہوگا. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. 3 چیزیں حج میں نہیں کرنی. اور عجیب بات ہے کہ تینوں چیزیں حج میں، ان تینوں چیزوں کا ماحول فراہم کیا جا رہا ہے، تینوں چیزوں کا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں کرنی نہیں ہیں. اور ماحول، حالات، فضا ایسی بنائی گئی ہے کہ ان سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر کہا گیا ہے کہ بچنا ہے، تمہیں بچنا ہے، اور جو بچے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں بچے گا وہ ناکام ہوگا. بس یہی آزمائش ہے، یہی امتحان ہے، یہی ابتلا ہے. 3 چیزیں فرمائی. فمن حج البیت ومن فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث، فسوق، جدال. رفث کس کو کہتے ہیں؟ میاں بیوی کی بے تکلفی کی باتیں، یہ رفث کہلاتی ہیں. میاں بیوی کی ہنسی مذاق کی باتیں یہ رفث کہلاتی ہیں. تو جب احرام باندھ لیا تو اب رفث بنا ہو گیا. بیوی ساتھ ہے، بیت اللہ میں طواف ہو رہا ہے. اب ہمارے پاکستان میں تو ذرا مروت ہے، لحاظ ہے، حجاب ہے، جھجک ہے، شرم ہے، یہ چیزیں الحمدللہ ہمارے ماحول میں عمومی ہیں. میاں بیوی کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلتے ہوئے یہاں نظر نہیں آتے. مگر جب آپ بیت اللہ میں جائیں گے اور بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہوگا تو انڈونیشین، ملیشین اور مختلف ممالک کے یہ لوگ یہ میاں بیوی کندھے میں ہاتھ ڈر کے چل رہے ہوں گے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بے تکلفانہ انداز سے چل رہے ہوں گے. اب بیوی ساتھ ہے اور یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم اب دل چاہتا ہے کوئی ہنسی کا جملہ بولے، کوئی مذاق کا جملہ بولے. ان میاں بیوی کو دیکھ کر، ان کے اس بے تکلفانہ انداز کو دیکھ کر اب دل میں داعیہ ہوگا کہ میں اپنی بیوی کو کچھ کہوں، اشارہ کروں کہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں. اور حکم یہ ہے کہ رفض نہیں کرنا. اتنی بڑی آزمائش آ گئی. اور طواف ہو رہا ہے، ساری دنیا کا حسن و جمال وہاں جمع ہے. انڈونیشین خواتین وہاں موجود ہیں، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں. ترکی عورتیں وہاں گھوم رہی ہیں، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی کچھ مسائل سیکھ کے جاتے ہیں تو ہماری خواتین چہرے پہ نقاب ڈالتی ہیں اور ان کا چہرہ عموماً چھپا ہوا ہوتا ہے. مگر ساری دنیا کے جو اسلامی ممالک کی اکثر خواتین ہوتی ہیں ان کے چہرے کھلے ہوتے ہیں اور حسن و جمال کی پیکر ہوتی ہیں. ان کی چال، ان کی ڈھال، ان کا انداز ایسا پرکشش ہوتا ہے کہ نظر کو کھینچتا ہے. اب ہم طواف کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی انداز نظر آ رہے ہیں، ہماری نگاہ نیچی ہے مگر اس کی چال، اس کا انداز وہ ہمیں کھینچ رہا ہے، ہماری نگاہوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اگر یہ آیت سامنے ہوگی کہ ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر نظر اٹھے گی نہیں. اور یہ آیت سامنے نہیں ہوگی تو ہم دیکھیں گے اور دیکھتے چلے جائیں گے
اور دوست ہوگا، ساتھی ہوگا، تو اس پر تبصرہ بھی کریں گے کہ دیکھو یار ایسے چلنے طواف میں ایسے کرنا چاہیے، اللہ کے دربار میں یوں ہو رہا ہے، آنکھوں کی بد نظری ہو رہی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں، شیطان وار کر گیا ہمیں پتہ بھی نہیں، اور ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے گھر والوں سے اس کے متعلق مذاکرہ کر رہے ہیں کہ یار ایسے بھی چلتے ہیں، دیکھو ایسے ہوتا ہے کیا، اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے. یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں اور نظروں کی حفاظت بھی نہیں ہو رہی، اور پتہ بھی نہیں، یعنی شیطان وار کر گیا اور پتہ بھی نہیں کہ کیسے وار کر گیا. سارے انوار زائل ہو گئے، سارے انوار. ایک شخص کی آنکھ نہیں تھی، پھوٹی ہوئی آنکھ تھی، اور وہ سارے طواف میں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی بس یہی کر رہے تھے، اللہ معاف کر دیجئے یا اللہ مغفرت فرما دیجئے، اور کوئی دعا کر ہی نہیں رہے تھے. تو ایک شخص ان کے ساتھ ہی سارے طواف سارے چکر میں ساتھ تھے، تو کہا بھائی اور بھی مانگو اللہ سے، یہی مانگے جا رہے ہو، ایک چکر دو چکر، میں نے ہر چکر میں تم سے یہی دعا سن رہا ہوں اور کچھ تم مانگے نہیں رہے اللہ سے، اور یہ تمہاری آنکھ کو کیا ہوا، کیسے پھوٹ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ طواف کے دوران میں ایک عورت کو دیکھ رہا تھا اور میری نگاہ اس پہ پڑ رہی تھی، اچانک مجھے غیب سے ایک تھپڑ پڑا اور میری آنکھ چلی گئی. اس وقت سے میں روتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دیجئے، بس مغفرت ہو جائے گی تو کام بن جائے گا، مغفرت نہیں ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس کو تو غیب سے چانٹا پڑ گیا، اور ہم اگر دیکھتے رہیں گے ہمیں تھوڑی چانٹا پڑے گا، مگر وہ محفوظ رہے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اور قرآن کہتا ہے رفس نہیں کرنا، اور سارا دنیا کا حسن و جمال وہاں موجود ہے، وہاں نظروں کی حفاظت بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو پوری حفاظت نظروں کی کرنی ہے، کیونکہ قرآن پہلا ہی لفظ یہ بتا رہا ہے فلا رفس، رفس نہیں کرنا. اور رفس کے حالات، ماحول، فضا پوری اسی کی. اب بتاؤ کیسے بچے آدمی؟ طواف کرے گا تو آنکھوں کی حفاظت کا مسئلہ، حرم شریف سے باہر جائے گا تو آنکھوں کی حفاظت کا مسئلہ، روڈ پہ چلے گا آنکھوں کی حفاظت کا مسئلہ. اور اللہ معاف فرمائے اب تو ہوٹلوں کے کاؤنٹر پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں آپ اس کو چابی دیں گے تو آنکھوں کی نظر حفاظت کا مسئلہ. باہر نکلیں گے آپ کو اگر فون لینا ہے، فون سم لینی ہے تو وہاں سم دینے والی بھی بچیاں اور لڑکیاں، یعنی کہاں بچو گے؟ اور قرآن کہتا ہے کہ رفس نہیں کرنا. اب بتاؤ کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے. یہ باطنی حکم ہے، یہ باطنی ادب ہے جس کی طرف توجہ کرنی ہے. جو فرائض واجبات ہیں وہ بھی ضروری ہیں اور یہ بھی بہت ضروری ہے. فرائض واجبات پورے کر لیے تو حج کے فرائض ادا ہونے سے حج کا فریضہ تو ساقط ہو جائے گا، مگر یہ چیزوں کا خیال نہیں کیا تو حج کے انوار، برکات، فیوزات کچھ بھی نہیں ملیں گے. اس لیے ذرا چوکنا ہو کر جانا ہے. یہ عبادت ہے، تفریح نہیں ہے. گھر سے نکلتے کے ساتھ ہی یہ سفر عبادت ہے، سفر تفریح نہیں ہے. تفریح کس کو کہتے ہیں؟ گھومنے پھرنے کو، فرحت کو. اور فرحت کیسے حاصل ہوتی ہے کہ تفریح میں آدمی یہاں دیکھنا چاہے تو یہاں دیکھ لیتا ہے، یہاں دیکھنا چاہے تو یہاں دیکھ لیتا ہے، اوپر دیکھنا چاہے اوپر دیکھ لیتا ہے. کیا آیا ہے تفریح کے لیے ہے؟ تو جس منظر کی طرف اس کا جی کرتا ہے اس منظر کو دیکھتا ہے اور دل میں اس کو فرحت محسوس ہوتی ہے. یہ ہے تفریح. اور عبادت کیا ہے؟ عبادت میں اپنی نہیں چلے گی. ہاتھ باندھ لیے، نماز عبادت ہے تو بھائی اب نیچے نگاہ رکھنی ہے، اب ادھر نگاہ نہیں کر سکتے، چاہے کیسی آواز آ رہی ہے، کچھ بھی آ رہا ہے، ادھر آنکھ نہیں کرنی. بھائی کیوں نہیں کرنی؟ دیکھ لو کتنی عبادت کر رہے ہیں، نماز ٹوٹ جائے گی. عبادت اور تفریح میں یہ فرق ہے کہ عبادت میں آدمی پابند ہو جاتا ہے اور تفریح میں پابند نہیں ہوتا، آزاد ہوتا ہے. تو اب یہ حج کا سفر سفر عبادت ہے، سفر تفریح نہیں ہے. جب سفر عبادت ہے تو پابند ہے، جب پابند ہے تو گھر سے نکلتے کے ساتھ ہی پابند ہو گیا، گاڑی میں بیٹھتے کے ساتھ ہی پابند ہو گیا، اور ایئرپورٹ پہ پہنچتے میں بھی پابند ہے. اب ایئرپورٹ پہ نظروں کی حفاظت کا مسئلہ. ساری دنیا کی مادیت وہاں جمع ہے، یہ مادہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے. اب ہم کبھی گئے نہیں ہوتے ایئرپورٹ پر تو ہر چیز کشش کرتی ہے اور ہم اس کے دیکھنے میں لگ جاتے ہیں. اور جتنا اس مادیت کو دیکھیں گے یہ مادہ دل میں بیٹھے گا، یہ کچرا ہے، یہ مٹی ہے، یہ دل پہ بیٹھے گی، یہ دل پہ کو سیاہ کر دے گی. نظر عبرت ڈالنی ہے کہ یہ سب فانی ہے، اس کو مٹنا ہے، اس کو فنا ہے، اس کو بقا نہیں ہے. جب نظر عبرت جائے گی تو پھر یہ مٹی جمع نہیں ہوگی. نظر کا فرق ہے، نظر کا فرق ہے. یہی نظر آپ یہ ساری چیزیں ایئرپورٹ کی آپ کو فانی ہونا نظر آئے کہ اس کو ختم ہونا ہے، اس کو مٹنا ہے، اس کو بقا نہیں ہے، ان سے اللہ کا قرب نہیں مل سکتا، ان سے اللہ کی رضا نہیں مل سکتی. اب یہ چیزیں اگر انہی کو دیکھتے ہوئے آ رہی ہیں دل میں
تو سمجھو گے یہ نگاہ عبرت ہے. اور یہ چیزوں کی کشش، یار کتنی شاندار چیز ہے یار، یہ تو ایسی ہونی چاہیے یار، یہ تو ہمارے گھر میں بھی ہونی چاہیے، یہ تو میں بھی لوں، یہ کہاں سے ملتی ہے، یہ کیسے بنی ہوئی ہے. تو یہ مادیت آ رہی ہے، مادے کی محبت. اور یہی چیزیں آپ کو حرم شریف میں بھی مادہ نظر آئے گا، مادیت سے پر ہے. وہاں انوار کی بارشیں ہیں، مگر کس کو ملیں گی؟ جو اس انوار کو کی کشش چاہے گا، لینا چاہے گا، جذب کرنا چاہے گا. ورنہ تو یہ مادیت وہاں بھی یہ کیسی بھی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، کیسا نظام ہے، یہ کولنگ کیسی ہو رہی ہے، یہ اسی مادیت میں رہے گا تو یہاں سے بھی وہی کچرا جمع ہوگا، دل میں سیاہی آئے گی. تو اس لیے بھائی چوکنا ہو کر اس سفر کو کرنا ہے. آزاد نہیں ہے، پابند ہیں، یہ سفر عبادت ہے. لہذا نگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی، دل کی بھی حفاظت ہوگی، آنکھوں اور زبان کی بھی حفاظت ہوگی، کانوں کی بھی حفاظت ہوگی. تو پہلا ادب آئے کہ رفث نہیں کرنا، اور رفث کی ساری تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. پھر دوسرا لفظ آیا فسوق نہیں کرنا، گناہ کا کوئی کام نہیں کرنا. گناہ ویسے ہی منع ہے حالت احرام میں اور حدود حرم میں اور منع ہے. تو بھائی کسی قسم کا گناہ، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا. اب وہاں بڑی ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، آدمی کسی کی برائی کر جاتا ہے، یار یہ میرے کمرے والا آدمی، یار یہ ایسا ہی ہے، یہ ویسا ہی ہے. بات شروع ہو گئے فسوق، فسق ہو گیا، ہمیں پتہ بھی نہ چلا. اور اللہ معاف فرمائے، ساری دنیا کا باطل مسلمانوں کی عبادتوں کی جان نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ہر کمرے میں ٹی وی ہے. اب وہ کہ خبریں تو سننی ہے یار، دیکھو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، لگا دے گا وہ. اب آپ اس کو کہیں گے بند کر، وہ کہے گا نہیں کرتا بند. وہ فسوق شروع ہو گیا، فسق و فجور میں وہ مبتلا ہو گیا. اور آپ اس کو منع کر رہے ہیں تو وہ نہیں مان رہا، آپ کو غصہ آ گیا تو جھگڑا ہو گیا. اگلا لفظ ہے ولا جدالا، جھگڑا بھی نہیں کرنا. تو ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اس فسق و فجور بھی ہو سکتا ہے کثرت سے، اور طبیعت اور مزاج کے خلاف باتیں پیش آتی ہیں تو جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. اور جھگڑا کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو جھگڑا ہوتا ہے وہ جیسے ہی آپ بلڈنگ میں پہنچیں گے تو آپ کا کمرہ نمبر آپ جو ہے تیسری منزل پر ہے. اب جو ہے آپ اپنا سامان لے کر لفٹ کی طرف جائیں گے تو وہاں دوسرا جلدی سے گھسنے کی کوشش کرے گا، آپ کو غصہ آ جائے گا، اور غصے میں آپ کی زبان سے کچھ نکل جائے گا، کیونکہ پیچھے سے آپ سفر کر کے آئے ہیں، تھکے تھکائے ہیں. آپ نے سوچا تھا کہ جلدی سے سامان اپنے کمرے میں پہنچاؤں، سکون سے پھر تھوڑا آرام کر کے پھر حرم جاؤں. اور وہ آ گیا جلدی سے اور اس نے اپنا سامان ڈالنا شروع کر دیا اور آپ کو غصہ آ گیا. اب دیکھو جھگڑا شروع ہو گیا. کمرے میں پہنچے، اب آپ کی عادت ہے ٹھنڈک میں سونے کی، اے سی میں، اور اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے. اب وہ اے سی بند کرتا ہے، آپ کھولتے ہیں، اس پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. کمرے میں ایک واش روم ہے، وہ پہلے نہانا چاہتا ہے، آپ پہلے نہانا چاہتے ہیں، اس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. لمحے پہ جھگڑا، مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف باتیں پیش آتی ہیں اور جھگڑے کی صورت بنتی ہے. تو قرآن نے ان تینوں باتوں سے منع کر دیا کہ بھائی حج میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی. مینا میں جھگڑا، چھوٹے چھوٹے بستروں کی جگہ ہوتی ہے اتنی سی. اب کوئی موٹا ہے تو اتنے 1.5 بستر لے لیا، اور برابر والے کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر میں صحیح ہو جاؤ تو کہاں جاؤں میں. اب تھوڑا موٹا ہے، اب اس طرف ہوتا ہے تو وہ آدمی اس کو منع کرتا ہے، اس طرف ہوتا ہے تو یہ آدمی منع کرتا ہے. اب اس کو غصہ آ جاتا ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور بھڑک آنے کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے. احرام کی حالت ہے اور جھگڑا ہو گیا حاجی کے درمیان. بتاؤ، سارے انوار ختم، سارے برکات ختم. تو اس لیے ہم نے اپنے استاد محترم کو لکھا کہ حج کے سفر میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا صبر اور تحمل کی. صبر اور تحمل آ گیا نا تو جھگڑے سے بھی بچ جائیں گے، فسق و فجور سے بھی بچ جائیں گے، رفث سے بھی بچ جائیں گے. کہ صبر اور تحمل، بھائی سب کا سامان ہے، سب جلدی سے چاہ رہے ہیں کہ ہم جلدی سے اپنی لفٹ میں چلے جائیں اور اپنے کمرے میں چلے جائیں. تو آپ وہاں صوفے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور آپ صوفے پر بیٹھ جائیں، لبیک پڑھتے رہیں. بھئی آدھے گھنٹے کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیں گے، ساری لفٹیں خالی ہوں گی. آدھے گھنٹے صبر و تحمل کرنا پڑے گا. ایک طرف کونے میں بیٹھ جائیں، گھر والوں کو بٹھا دیں اور اپنے لبیک پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب یہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں، اطمینان سے اپنا سامان اٹھائیں اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لیں. یہ ہے صبر و تحمل. ہر جگہ یہ ہوگا. طواف کر کے آدمی جب 7 چکر لگاتے ہیں تو حلق میں کانٹے آ جاتے ہیں، پیاس کا بڑا سخت تقاضا ہوتا ہے. اب جب آدمی وہاں نلکے پہ، زمزم کے نلکے پہ پہنچتا ہے تو وہاں رش ہوتا ہے. اب یہ بیچارہ نلکا لگانا چاہتا ہے کہ دوسرا آ کے جلدی سے اپنا گلاس سامنے کر دیتا ہے، بھڑک آ جاتی ہے، یار یہ کیا کر رہا ہے. اور وہ بیچارہ بعض کالے ہوتے ہیں،
طاقتور ہوتے ہیں، وہ پیچھے سے کھڑے ہو کر ہاتھ لمبا کر کے یوں ڈالتے ہیں تو تھوڑا سا دھکا آتا ہے کمر پہ، تو دھکا بھی آیا اور ہم سے پہلے پانی بھی اس نے بھر لیا، اور تھکے ہوئے پہلے ہیں، حلق میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، اور وہ پیچھے سے دھکا، اور پھر وہ گلاس بھی اس نے پہلے بھر لیا. کیا کرے گا؟ کیسے برداشت کریں؟ اب صبر و تحمل ہے، اگر صبر کر لیا تو کچھ بھی نہیں. اس موقع پر ہمت سے کام لیتے ہوئے اس کو بھی پانی بھر کے دینا ہے، اور ایثار سے کام لیتے ہوئے اور گلاس بھر کے جو پیچھے کھڑے میں سب کو دیتے رہو، جب کو دیتے رہو، اور دیکھا کہ اب سب ختم ہو گیا تو پھر اپنے لیے ایک گلاس بھرو اور پانی پی لو. پھر دیکھیے کیسی طبیعت میں سکون اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت برسے گی کہ یہ حجاج کو زمزم پلا رہا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ وہ سقایا کا کام کرتے تھے، حجاج کو پانی پلاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان کا کام یہ کر رہا ہے کہ سب کو پانی پلا رہا ہے، اپنی پیاس کو پیچھے کرتے ہوئے حجاج کی پیاس کو آگے رکھتے ہوئے ان سب کو پانی پلا رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ جھگڑے سے بھی بچ سکتا ہے اور بہت سارے انوار کو جمع کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے. تو یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں، خیال رکھنا ہے. حتیٰ کہ مزاج کی طبیعتوں کے خلاف مینا میں بھی باتیں پیش آ جاتی ہیں، عرفات میں بھی پیش آ جاتی ہیں. میاں بیوی بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، مینا کے اندر لڑ پڑتے ہیں، شیطان کو کنکری مارنے جا رہے ہوتے ہیں وہاں لڑ پڑتے ہیں. تو میاں بیوی میں بھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، وجہ یہی کہ برداشت نہیں ہوتی، تحمل اور صبر نہیں ہوتا. تو اس پورے سفر میں اگر صبر اور تحمل اختیار کیا تو انشاءاللہ بہت سی برائیوں سے اور بے ادبیوں سے آدمی بچ جائے گا.